بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب سیرت و تاریخ اور احادیث نے متعدد روایات نقل کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سستی و کاہلی جیسے عیوب سے پاک تھے۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 3 سال کو پہنچی تو آپ نے محسوس کیا کہ میرے رضاعی بھائی دن بھر مجھے دکھائی نہیں دیتے، وہ دن بھر کہاں رہتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت حلیمہ سے دریافت فرمایا، امی جان، کیا بات ہے کہ دن کے وقت مجھے اپنے بھائی دکھائی نہیں دیتے؟ حضرت حلیمہ نے عرض کیا، وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ سارا دن چراگاہ میں بکریاں چراتے ہیں اور رات ہوتے ہی واپس لوٹ آتے ہیں، اسی لیے سارا دن گھر سے غائب رہتے ہیں، قربان جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عالمین کے سردار نے بڑے معصومانہ انداز میں فرمایا، پھر میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے، میں بھی بکریاں چرانے جایا کروں گا۔ سیدہ حلیمہ نے ہر چند معذرت طلب کی، مگر پیارے آقا کی پیاری خواہش پرزور تھی۔ سیدہ حلیمہ نے عرض کیا، اے میرے فرزند، کیا آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ ارشاد ہوا، جی۔ پس سیدہ حلیمہ نے سر تسلیم خم کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی حضور کی خواہش پر انہیں بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چراگاہ میں جانے کی اجازت دے دی۔ دوستو، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ متعدد روایات ایسی ملتی ہیں کہ جن کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی نشو و نما عام بچوں سے ہٹ کر تھی، یعنی جب آپ 2 سال کی عمر کو پہنچے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا آپ 4 سال کے ہیں، یعنی آپ کی جسمانی حالت اپنے سے 2 گنا عمر کے بچوں کی سی محسوس ہوتی تھی، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک کم و بیش 3 سال تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، اگلے دن جب سورج طلوع ہوا اور بکریاں چراگاہ لے جانے کا وقت ہوا تو میں نے آپ کے سر مبارک پر کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، کپڑے پہنائے اور نظر بد سے حفاظت کی خاطر جزے یمانی کا گردن بند آپ کی گردن میں ڈالا اور چراگاہ کی طرف جانے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً وہ جزے یمانی کا ہار گردن سے توڑ کر پھینک دیا اور خود کو اللہ عز و جل کی حفاظت میں پیش کر دیا۔ گویا اللہ کے محبوب کو کسی ہار کی کیا ضرورت تھی کہ جب کل خدائی کی توجہ ہی آپ کی حفاظت پر مرکوز تھی۔ بس آپ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھامی اور اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم باہر چلے گئے۔ روایات میں ہے کہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر کئی دنوں تک یوں ہی حضور ہر روز لاٹھی ہاتھ میں لیتے اور پورے ذوق و شوق سے بکریاں چرانے چلے جاتے۔ پھر ایک روز کہ جب سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا اور عرب کے صحرا میں گرمی سے بدن جھلس رہا تھا، آپ کی رضاعی بہن شیمہ چاشت کے وقت گھر واپس لوٹ آئیں تو سیدہ حلیمہ نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اس نے کہا، بکریوں کے پاس۔ حضرت حلیمہ نے کہا، مجھ پر افسوس ہے کہ اس گرمی میں صحرا کے اندر میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا۔ شیمہ نے کہا، امی جان، غم نہ کیجیے، میرے بھائی کو کچھ گرمی نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بادل ہمیشہ ان کے سر پر سایہ کرتے ہیں اور وہ جس طرف بھی جاتے ہیں بادل بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تو سچ کہتی ہے؟ شیمہ نے کہا، ہاں، قسم با خدا۔ حضرت حلیمہ نے کہا، اس لڑکے سے متعلق میں جن خطرات سے ڈرتی ہوں اس سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر معجزات دیکھ لیے تھے کہ
کہ آپ حضور سے متعلق خطرہ محسوس کرتی تھیں کہ کہیں کوئی یہودی مجوسی وغیرہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ دوستو، انہی دنوں مشہور شک صدر کا واقعہ بھی پیش آیا، جس کا تذکرہ ہم آئندہ اپنی کسی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔